شعبان کے مہینوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شاری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ نے شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں کسی بھی 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں، پھر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کیوں؟ رمضان کا مہینہ تو روزوں کا ہے لیکن شعبان میں آپ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اصل میں شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نیک اعمال لکھتے ہیں، اپنے بندوں کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال کے اندر اس نے جو جو نیک اعمال کرنے ہیں وہ ترفع اعمالہم، بنی آدم کے اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ تنزل ارزاقہم، اور بنی آدم کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ تو جب بنی آدم کے اعمال اس مہینے کے اندر لکھے جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھوں، تو جہاں اللہ نے میری نمازیں لکھنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی شعبان میں پورے کے پورے میرے روزے بھی لکھیں۔ رمضان میں تو روزے لکھے جائیں گے، فرمایا شعبان میں بھی، کیونکہ شعبان میں اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس لیے شعبان کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ اور پھر ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھ دی۔ اگر کوئی پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، اور ظاہر کو امت کو منع کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ قوت روحانیہ اور قوت ایمانیہ حاصل ہے کہ آپ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھ کے رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں پورے نشاط کے ساتھ۔ لیکن اگر آج ہم شعبان کے بھی پورے روزے رکھیں تو رمضان کے اندر ہم نحیف اور کمزور اور لاغر ہو جائیں گے، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، جبکہ رمضان شہر امتی، رمضان اصل میں امت کا مہینہ تھا، اور جو امت کا مہینہ اس میں روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، لہذا فرمایا شعبان میں امت روزے نہ رکھے۔ ہاں جس کی عادت ہے کہ شعبان میں یعنی ہر چاند کے مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13 14 15 چاند کے یہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، وہ رکھ لے، یا جمعرات یا پیر کے دور رکھنے کی جس کو عادت ہے وہ رکھ لے۔ اور یہ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ذوق پیدا نہیں ہوتا کہ رمضان کے روزے متاثر ہوں گے، اس کو اجازت ہے، ورنہ میرے طرح جیسے کمزور انسان کو اجازت نہیں کہ شعبان میں روزے رکھے جس کی وجہ سے وہ رمضان میں کمزور ہو جائے۔ ہاں شعبان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی فرما دی، ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے، اور اسی رات کے بعد کے دن کا ایک روزہ ایسا عطا فرما دیا ہے، اگر امتی اس کو پورا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو بخشش عطا فرما دیں گے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت کہ اللہ کبھی ایک رات دے کر آپ کو نواز دیتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل، کیونکہ شان نزول آپ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قصہ سنا رہے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، سارا دن روزے رکھتا تھا، اور سارے دن میدان جہاد کے اندر گھوڑے پر سوار رہتا تھا، اور یہ اسے 1000 مہینوں تک ایسا کیا، گویا کہ 84 سال تک یہ اسی طرح کرتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے زمانے عمریں بھی لمبی، قوتیں بھی زیادہ۔ اب جب یہ قصہ سنا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ذرا غمزدہ ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ ہماری اتنی عمریں بھی نہیں، اتنی قوتیں بھی نہیں کہ ہم اس بندے تک تو پہنچ نہیں سکتے۔ کہ دیکھو صحابہ اکرام کو غم دنیا کا نہیں آخرت کا ہوا کرتا تھا، کہ اعمال آخرت میں آدمی اتنا آگے ہے، جی ہمارا چاہتا ہم اعمال آخرت میں اس سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ہم بڑھ نہیں سکتے، ہماری عمر 60-70 سال ہماری عمر ہے، اور وہ آدمی تو 84 سال تک گویا کہ یہ سب کے سب اعمال کر رہا ہے، اور 84 سال اس سے پہلے کے بلوغت کے 15 سال نکال دیجئے، 15 سال کے بعد سے گویا کہ اس نے یہ باتیں شروع کی ہیں، کتنی لمبی عمر۔ اب یہ جب غمزدہ دیکھا تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور سورۃ انا انزلنا نازل ہو گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
فرمایا کہ اپنے صحابہ کو یہ بشارت دے دیجئے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ایسی عطا کر دی گئی ہے، اگر یہ ایک رات میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر لیں تو وہ جو عابد جس کا ذکر کیا ہے ہزاروں مہینے اس نے عبادت کی، اس کی عبادت سے افضل عبادت ہو جائے گی۔ اب دیکھو ایک رات دے کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کو لطف و عنایت۔ تو بالکل اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے اعمال لکھے جاتے ہیں، اعمال لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال کے اندر بنی آدم نے کیا اعمال کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مہینے کے اندر روزے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ امتی کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر ایک رات عطا فرما دی جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ لیلۃ البرات اللہ تبارک و تعالی شعبان کے مہینے میں عطا فرما دی، جس کا ایک نام لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات، ایک جو ہے اس کا نام لیلۃ السق، یعنی وہ لکھنے کی رات۔ گویا کہ اس رات کے اندر جو ہے گویا کہ اعمال لکھے جاتے ہیں، تو یہ وہ مبارک رات ہے۔ اور ایک نام اس کا لیلۃ المبارکہ، یہ مبارک رات کہ سورۃ دخان کے اندر جو آیات ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے، امام اکرمہ وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد یہ لیلۃ البرات ہے، لیلۃ البرات، شب برات کی، شب برات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا۔ تو گویا کہ یہ برکت والی رات، تو لیلۃ البرکہ، لیلۃ البرات، برات کا معنی بری ہونا، گویا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو گناہوں سے بری کرتے ہیں، یعنی جہنم کے عذاب سے بری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ کہ آج کی رات کیا رات ہے؟ ما تدرین فی ہذہ اللیلہ، یعنی لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی جو 15ویں کی جو رات ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے پتہ تمہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو جھانکتے ہیں۔ ان اللہ تعالی لیطلع من جمی خلقی ہی، گویا کہ آسمان دنیا پر اللہ نازل ہو جاتے ہیں، یہ جو آسمان میں نظر آتا ہے یہاں نازل ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے اللہ جھانکتے ہیں انسانوں کو، فما فیغفر لجمی خلقی، اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اتنا بخشتے ہیں کہ بنی کلب، ایک قبیلہ تھا بنی کلب، فرمایا بنی کلب کے جو مویشی ہیں ان مویشیوں کی جلدوں کے اوپر جو بال ہیں، فرمایا ان بالوں کی مقداروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بخشش کرتے ہیں۔ اسے اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، یعنی اللہ جہنم سے بری کرتے ہیں آج انسانوں کو، جہنم سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آج کی رات لیلۃ البرات بری کرنے کی رات ہے، اور فرمایا کہ ان جانوروں کے بالوں سے بھی زیادہ، یعنی اس سے کثرت مراد ہے، اتنے کثیر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے ہیں۔ اور جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ لیطلع من جمی خلقی، پوری مخلوق کو اللہ جھانکتے ہیں، فیغفر من جمی خلقی، اللہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ مگر فرمایا کہ دو آدمیوں کی بخشش نہیں کرتے، قاتل نفس، قتل کرنے والے قاتل کی بخشش نہیں کرتے، مشاہنین، فرمایا کینہ کپٹ اندر سینے میں کسی کا رکھنے والے کی بخشش نہیں کرتے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو ہے وہ مشرک کی بخشش نہیں کرتے۔ گویا کہ مشرک کی بخشش آج کی رات نہیں ہوتی، یعنی لیلۃ البرات میں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ عمومی بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں۔ فرمایا قاتل کی بخشش نہیں ہوتی جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اور تیسرا فرمایا کینہ بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایتوں میں اور بہت سے لوگوں کا ذکر فرمایا، کل 13 قسم کے لوگ ہیں کہ آج کی رات کے اندر جس میں اللہ ہر ایک کی بخشش کر دیتے ہیں، فرمایا ان 13 قسم کے لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس رات میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کر لیں، اور اپنے گناہ سے ہٹ جائیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ جب سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات ان کی بھی بخشش کر دیں گے۔
فرمایا اس لیے فرمایا 13 قسم کے لوگ مختلف روایات میں فرمایا ایک فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، قاتل کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور زنا کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، جادو کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے سے نیچے ازار کو لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، جگہ ٹیکس وصول ظلمن پیسہ یعنی جگہ ٹیکس وصول کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور فرمایا کاہن نجومی کی بخشش نہیں ہوتی، غیب کی باتیں بتانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی آج کے رات بھی بخشش نہیں کرتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، جو رشتہ داریوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، خونی رشتوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ 13 قسم کے لوگ مختلف روایات میں ذکر فرمائے گئے، ان لوگوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی، الا من تابا، الا یہ کہ یہ توبہ کر لیں اس رات میں، یا اللہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ بخشش کی رات۔ اس علماء لکھا کہ یہ شب برات یا شب رمضان کے مہینے کی ریہرسل ہے۔ دیکھو کوئی مہمان جب آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی آپ کرتے ہیں، گھر کو بنا لیا، چمکا لیا، کپڑے اچھے پہن لیے، بچوں کو تیار کر دیا، ننھے منھے بچوں کو سرمے لگا دیا، سجا بنا دیا، سب استقبال کے پھول لے کے کھڑے ہیں، یہ مہمان آ رہا ہے۔ تو مہمان آنے سے پہلے پوری تیاری، اب مہمان جب آ جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے دسترخوان لگ رہے ہیں، اور جتنے دن بھی جتنے وقت بھی رہتا ہے اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے، جاتے ہوئے بھی اس کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں کہ جی ہماری طرف سے یہ آپ کی خدمت تحفہ، آپ کی یہ انعام۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان اس امت کا مہینہ ہے، اور اس امت کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اس امت کو نوازنے کے لیے آیا ہے، اور اس مہینے میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی ہے، اس رات میں یہ امت جو مانگی گی ان کو عطا کر دیا جائے گا، اور وہ لیلۃ القدر بنا دی، یعنی اس رات میں قدرت منزلت کے فیصلے ہونے ہیں کہ کس شخص کا اللہ کیا کیا مقام ہے، کس انسان کی کیا اللہ کیا قدر ہے، آج اس رات کے اندر یہ لکھا جاتا ہے۔ شعبان میں عبادت کی، رمضان میں عبادت کی، پھر آخری عشر میں اس رات کے اندر فیصلہ لکھا جاتا ہے، یہ ولایت و معرفت اس مقام پہ اس کو لکھ دو، یہ ابدال میں سے ڈال دو، اس کو قطب بنا دو، اس کو فلاں مقام دے دو، اس کو فلاں منصب دے دو، گویا کہ قدر و منزلت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی اس دن تقسیم کر رہے ہیں، انعام دیے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ جس طریقے سے مہمان آنے سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں، وہ جب پورے گھر کو بناتے سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے، اس رات میں آپ غسل توبہ کر لیں، آپ غسل توبہ کر لیں، توبہ کا غسل کر لیں، اپنے اندر کو پاک کر لیں، باہر کو پاک کر لیں، اور خوب اللہ کے آگے گڑا لیں، اپنے آنسوں کے ساتھ ایسا غسل توبہ کریں کہ آسمان کے فرشتے بھی رشک کرنے لگیں، سجدے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے قبول ہو جائیں، اور جب تم دن کا روزہ رکھو اس روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دے، تو گویا کہ پہلے سے آپ بالکل مزکہ اور مصفہ ہو گئے، شفاف ہو گئے، اور جیسے رمضان کا مہینہ آیا، جب آپ نے بہت اپنے آپ کو پاکیزہ مصفہ کر لیا، تو رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار جہنم سے بری ہونے کا ہے۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے میں خاص تو اس رات کے اندر ہی اللہ کو اتنا منا لیا، آپ ایسے اجلے دھلے ہو گئے، اور جب اجلا دھلا انسان ہوتا ہے خوشبو تبھی لگاتا ہے، غسل کرنے کے بعد ہی بدن پہ خوشبو چھڑکتا ہے، کپڑے نئے پہن کر ہی انسان خوشبو لگاتا ہے، میلو کپڑوں پر تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا بلکہ اس کو دھوتا ہے۔ تو جب آپ نے غسل توبہ کر کے اپنے کو آپ سجا بنا لیا، بالکل پاکیزہ ہو گئے، تو جیسا رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوگا تو پہلا عشرہ جیسے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا عطر آپ پر چھڑک دے گا، کیونکہ آپ کو مغفرت کی ضرورت نہیں، مغفرت تو آپ نے اس رات میں کروا لی ہے، اب تو آپ کو خوشبوئیں چھڑکی جائیں گی، آپ کو معطر و منظم کر دیا جائے گا، مزین کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس رات میں مانگنے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تو اگلا عشرہ آپ کے لیے مغفرت کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اگلے عشرے میں آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، جو آلودگیاں تھیں مزید صاف ہو جائیں گی اگلے عشرے میں۔ اور اگر پھر بھی اور مزید آپ پہ آلودگیاں باقی رہ گئی، اس رات کے اندر زیادہ نہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکے، تو آخری عشرے تک آپ پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آپ کو بری کر دیں گے۔ لیکن اگر خوش نصیب ہوئے وہ آج لیلۃ البرات کے اندر ہی اپنے آپ کو بری کر لیا جہنم سے، تو پھر رمضان آتی ہی آپ کو اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیں گے۔ اس لیے یہ رات بڑی اہم ہے۔ بہت سے نادان لوگ اس بارے میں
بے وقوفیاں کرتے، نادانیاں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، آج یہ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں، یہ معمولی رات نہیں ہے. 17 صحابہ، 17 صحابہ سے روایات منقول ہے. 17 صحابہ سے، جن میں بعض روایتیں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسن لغیری بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو دھوکہ ڈال دے اور ضعیف ضعیف نہیں. یہ لوگ جن لوگوں کو بڑا امام مانتے ہیں، علامہ البانی کو، علامہ البانی نے خود بھی کہا ہے کہ اس کی بہت سی روایتیں تو حسن ہیں اور صحیح کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں. اس لیے آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اس رات کو آپ ضائع نہ ہونے دیں. اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑگڑائیں. لیکن جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سبق کو سمجھا نہیں ہے، بلکہ اس پہ جو ہے ٹچرے کرتے رہے، اس پہ جو ہے وہ جو گویا کہ انکار و تکذیب کرتے رہے ہیں، وہ خاسر دنیا والآخرہ، وہ دنیا کے اندر بھی خسران و نقصان کا سودا کر گئے اور آخرت میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. وہ دو سعادتیں کیا ہیں؟ ایک سعادت ہے سعادت دنیوی، یعنی سعادت دنیاوی جس کو کہنا چاہیے کہ دنیا کی ایک سعادت اس کو انسان نے حاصل کرنا ہے تاکہ اس کی دنیا بھلی ہو جائے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے رب ہماری دنیا کے اندر بھی خیر و بھلائی کی شاندار زندگی عطا فرما، تو گویا کہ اس کا تقاضا پورا ہو جائے. دوسری سعادت اخروی، آخرت کی سعادت، وہ انسان کو منزل طے کرنی ہے تاکہ وہ فی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے اندر بھی خیر بھلائی اور شاندار زندگی عطا فرما، اس کا تقاضا پورا ہو جائے. تو گویا کہ دنیوی سعادت اور اخروی سعادت، یہ دو سعادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی منزلیں رکھی ہیں کیونکہ ان منزلوں کو حاصل کرنا بھی انسان کا کام ہے، اور اس کو منزلوں کو حدود کے اندر رہ کر معقولیت اور مشروعیت کے ساتھ اس منزلوں کو حاصل کرنا، یہ مومن صادق کا کام ہوتا ہے، جس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیم اور تلقین کرتے چلے گئے. دنیوی سعادت سے مراد یہ دنیا کی مادی زندگی. اس مادی زندگی کی سعادتیں آگے پھر 3 قسم کی ہیں. پہلی جو سعادت ہے جو دنیا کی مادی زندگی کی ہے وہ جسمانی سعادت ہے، دوسری آرامی سعادت ہے، اور تیسری دوامی سعادت ہے. کیونکہ دنیا کے اندر یہ 3 ہی سعادتیں انسان چاہتا ہے، 3 کے بعد چوتھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہو. پہلی جسمانی سعادت. جسمانی سعادت سے مراد انسان کی جسم و جان کی بناوٹ، اس انسان کی جسم و جان کی خد و خال، اس انسان کی جسم و جان کی صورت و کاریگری، کہ انسان کا جسم صحت مند، طاقتور، لمبا چوڑا، خوبصورت جسم ہے. تو گویا کہ یہ جسمانی سعادت، انسان کے سارے اعضاء بالکل پرفیکٹ ہیں، اس کے ہاتھ پیر کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، منہ اور چہرے کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. تو گویا کہ جسمانی سعادت، تو ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر بالکل کامل اور مکمل ہو. کوئی انسان یہ چاہتا کہ میں عیبدار ہوں، میری ٹانگ میں یا ہاتھ میں کوئی عیب ہو، میرے چہرے یا آنکھ کے اندر کوئی عیب اور نقص ہو، میرے جسم و جان کے اندر کوئی جو عیب اور نقص ہو. نہیں، کوئی انسان سمجھدار، کوئی انسان ایسا نہیں چاہتا. ہر انسان چاہتا ہے یہ ہے کہ اس کا جسم بالکل سڈوڈیل اور خوبصورت ہونا چاہیے. تو گئی یہ جسمانی سعادت. تو اللہ تبارک و تعالی جسمانی سعادت بھی انسانوں کو عطا کرتے ہیں، اور ظاہر کہ انسان کو جب یہ جسم ملتا ہے تو اس جسم کی جسمانی سعادت کو قائم رکھنے کے لیے انسان اس کے اوپر جو ہے محنت کرتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں تاکہ اس کی جسم کی جان گویا کہ غذا کے ذریعے سے محنت ہو یا دوا کے ذریعے سے محنت ہو، تو گویا کہ اپنے جسم کو پرفیکٹ اور کامل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا کہ انسان کے بجائے جسم کا حسن و جمال، یہ گویا کہ جسمانی سعادت. دوسری سعادت یہ آرامی سعادت. آرامی سعادت کا مطلب یہ جسم و جان بھی اس کو آرام ملے، اس کو تندرستی اور صحت ملے، وقت پہ سونا ملے، وقت پہ جاگنا ملے، آسائش کے جتنے سامان ایک جسم کے لیے ہو سکتے اس کو ملے، نرم گدے کا بستر مل جائے، اچھا مکان دکان مل جائے، اچھے احوال مل جائیں، کھانے پینے کے لیے اچھا سامان ملے کہ جس سے انسان کی جسم و جان قائم رہے. تو گویا کہ ماکولات و مشروبات ہوں یا ملبوسات ہوں یا مسکونات ہوں یا مزدوجات ازواج ہوں، یعنی اچھی بیویوں کا انتخاب ہو، تو اسے جسم و جان کی راحت کے لیے ہے. اس جسم و جان کی راحت کے لیے گویا کہ اس کے آرام کے لیے انسان رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے. تو گویا کہ یہ آرامی سعادت. تو پہلا جز جسمانی سعادت تھی، دوسرا جز آرامی سعادت ہے، ظاہر اس کے حصول کے لیے بھی انسان دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے. اور تیسری دوامی سعادت. دوامی سعادت کا مطلب یہ ہے کہ شخص کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تو دنیا میں رہنا نہیں ہے،
ظاہر ہے کہ جس طریقے سے میرے پہلے دنیا سے چلے گئے اسی طریقے سے مجھے بھی ایک وقت میں دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اب یہ دوامی سعادت چاہتا ہے۔ دوامی سعادت کا مطلب یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو ذکر خیر میرا ہو ہی رہا ہے کہ میں خود موجود ہوں، لیکن یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں پھر بھی بعد میں بھی میرا ذکر خیر جاری اور ساری رہے، میں بعد بھی بظاہر زندہ اور سلامت رہوں، کیونکہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، کوئی بھی شخص نہیں چاہتا میں فنا ہو جاؤں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر ایسا نظم رکھا کہ جنتوں کے اندر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، کیونکہ دنیا کے اندر انسان ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ انسان جسم و جان کے ساتھ باقی رہ نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانوں کے لیے ایک اور سعادت دے دی جس کو دوامی سعادت کہتے ہیں، کہ انسان چاہتا ہے کہ میرا ذکر خیر بعد میں ہوتا رہے، میرے ذکر خیر، اور میں خود بھی بعد کے اندر موجود نظر آؤں اور بعد میں ہمیشہ قیامت تک میں زندہ سلامت رہوں۔ تو اس کا تیسرا ذریعہ کیا تھا؟ اس کا تیسرا ذریعہ اولاد تھی۔ اولادوں کے ذریعے سے انسان آگے زندہ سلامت رہتا ہے، گویا کہ اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا پڑپوتا، اس کا نگڑ پوتا، آگے آگے سارے کے سارے قیامت تک جو نسلیں چلتی چلی جا رہی ہیں، گویا کہ وہ پہلا جو شخص ہے وہی شخص مختلف فارمز کے اندر، مختلف شکلوں کے اندر آگے نظر آتا ہے۔ وہی پردادا جو ہے وہ اپنے جب پڑپوتے کی شکل میں نظر آتا ہے، وہی دادا اپنے پوتے کی شکل میں نظر آتا ہے، تو گویا کہ یہ ذریت و نسل آگے سے آگے جنریشن چلتی چلی جاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ شخص کا جو ہے وہ دوامی جو سعادت تھی، اب ظاہر ہے کہ اس کی جو نسل ہے اس کا ذکر خیر کرے گی، اگر سعادت مند ہوگی تو اس بندے کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کہیں بیٹا اس کا ذکر خیر کر رہا ہے، کہیں پوتا اس کا ذکر خیر کر رہا ہے، کہیں پڑپوتا اس کا ذکر خیر کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ ذکر خیر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آج ہم اپنے بڑوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس شخص کا بھی آگے ذکر خیر جاری رہتا ہے۔ تو وہ دوامی سعادت کا جو ایک تصور تھا کہ بعد میں میرا ذکر خیر ہو، تو اپنی نیک اولادوں کے ذریعے سے اس کا ذکر جاری اور ساری ہے، اور خود بھی اپنی نیک اولادوں کے ذریعے سے، اپنے پوتوں اور پڑپوتوں نواسوں کے ذریعے سے وہ بھی گویا کہ دنیا کے اندر ایک الگ فارم کے اندر چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ تو یہ دوامی سعادت، اس دوامی سعادت کی انسان کوشش کرتا ہے، اس کے پھر انسان آگے سے آگے جو نسلیں چلتی ہیں۔ تو دیکھو تین طرح کی سعادت دنیا کی ہوئی، ایک تو جسمانی سعادت ہے، دوسری آرامی سعادت ہے، اور تیسری دوامی سعادت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر دین اسلام نے ان سعادتوں کو حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر الزماں، انہوں نے آ کر وہ قاعدہ اور سلیقہ بتلا دیا ہے کہ دنیا کی ان سعادتوں کو آپ نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ ان کے حصول کے اندر اتنا گڑ نہیں جانا ہے، اتنا غرق نہیں ہو جانا ہے کہ خدا سے غافل ہو جائیں، سعادت اخروی سے غافل ہو جائیں۔ ہاں تمہیں اجازت ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اپنے دنیا کا جو یہ حصہ ہے سعادت کا، اس سے تم غافل نہ ہو، یہ نہیں بھلا دینا، اسے تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اپنی جسمانی خوبصورتی خد و خال کی بھی کوشش کرنی ہے، پھر اس کی آرامی سعادت کی بھی کوشش کرنی ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا لیٹنا ہے، اچھا بنانا ہے، اچھی بیوی سے جو ہے وہ نکاح اور شادی کر کے آرام حاصل کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری سعادتیں دین اسلام نے اجازت دی۔ اور پھر دوامی سعادت، پھر آپ کی اولادوں کی تمنا دعائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولادیں عطا کرتا ہے، انسان اولادوں پر محنت کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی جسمانی روحانی تربیت کا خیال کر کے ان کو اس قابل بناتا ہے کہ کل کو یہ دنیا سے اگر چلا بھی جائے تو یہ اولادیں اس کے ذکر خیر کا ذریعہ بن جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ آپ کی اولادیں اگر ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ذکر خیر کرنے والا آگے سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرکین یہ طعن کرتے تھے کہ اس کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، جو 2 سال کی عمر کے اندر بیٹے فوت ہو گئے، بچپن میں بیٹے فوت ہو گئے، ان کا تو کوئی بیٹا نہیں جو اس کا باپ کا ذکر خیر آگے کرے گا۔ تو یہ ابتر ہے، ابتر، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ابتر کہتے تھے، یہ ابتر ہے، یعنی اس کے آگے اس کی مقتول نسل ہے، آگے اس کی نسل چلنے والی نہیں۔ جب آگے نسل چلنے والی تو اس کا ذکر خیر کون کرے گا؟ جب تک یہ ہے یہ اپنا پیغام دیتا پھرتا ہے، جب یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد اس کا پیغام آگے بڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ کوثر اتار دی، انا اعطیناک الکوثر،
اے پیغمبر بے شک ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کر دیا ہے، کوثر عطا کر دیا۔ فصلی لربک وانحر، آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہ کریں، بس آپ جو نماز اور صدقات میں لگے رہیں، آپ نماز میں میرے ساتھ تعلق مال نہ رکھیں اور صدقات بانٹ کر جو ہے یہ قربانیاں کر کے غریب غربا کا پیٹ بھریں۔ گویا کہ خالق سے بھی رشتہ رہے، مخلوق سے بھی تیرا رشتہ، بس آپ اب اس کام میں لگے رہیں۔ باقی یہ کہتے ابتر ہے، یہ فرمایا کہ انا شانیک هو الابتر، تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا، ان کا ذکر خیر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا تو ذکر خیر ایسا پھیلے گا قیامت تک تیرے ہی پرچم نبوت کا لہرائے گا، تیرا ایسا ذکر خیر پھیلے گا۔ تو یہ فکر نہ کر کہ تیری اولادیں، ان اولادوں کے ذریعے سے ہم ذکر خیر پھیلائیں گے، پرواہ نہیں ہے، ایسی تیری اولاد، روحانی اولاد، ایمانی اولادیں ایسی پیدا ہوگی اور ایسا ذکر خیر تیرا پھیلے گا کہ قیامت تک تیری نبوت کا پرچم لہرائے گا۔ تو گویا کہ اس میں علماء نے یہ بھی حکمت لکھی ہے کہ ظاہری اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے ان کو اس لیے منقطع کر دیا تاکہ کل کوئی ظالم کھڑے ہو کے یہ نہ کہے اجی ان کے بیٹے پوتے پہ ان کا نام پھیلا رہے ہیں، ورنہ کوئی نام لینے والا نہیں، وہ بیٹے پوتے پھیلا رہے ہیں، بیٹے پوتے پڑ پوتے قابل ہیں جی، وہ محمد کا نام لے کے پھیلا رہے ہیں، ورنہ ان کو کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری جو سبب تھا خیر کثیر اور خیر اور نام کے باقی رہنے کا، ظاہری سبب بھی منقطع کر کے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس کو اونچا کرنا چاہے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پھیل رہا ہے، حالانکہ بیٹے فوت ہو گئے بچپن میں، آ گیا نہ پوتے ہوئے نہ پڑ پوتے، سلسلہ چلا ہی نہیں، لیکن آج ایسا ذکر خیر پھیلا کہ اللہ نے خود کہہ دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرے لیے، تیری خوشی کے لیے تیرے نام کو پوری دنیا میں بلند کر دیں گے۔ اور پھر کیسا بلند کیا، آج پوری دنیا کے چپے چپے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ان کا تاج روشن نظر آتا ہے۔ تو دیکھو، تو اس زمانے کے اندر بھی اس میں یہ ٹرینڈ اور تصور تھا کہ اولادیں اگر ہیں تو یہ سلسلے جاری رہیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پر موقوف نہیں رکھا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بلند مقام عطا کر دیا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ٹرینڈ یہی ہے کہ انسان اپنے بیٹے، پوتے اور پڑپوتوں کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے، ان کے ذریعے سے ان کا جو ہے ذکر خیر آگے جاری اور ساری رہتا ہے، یہ دنیاوی سعادت۔ تو گویا کہ دین اسلام نے یہ تینوں طرح کی سعادتیں حاصل کرنے کی اجازت دی ہے حدود کے اندر رہ کر۔ ایسا غرق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مکھی شہد کو حاصل کرتے کرتے اس کے اندر ایسی غرق ہو جاتی ہے کہ نہ شہد رہا نہ خود رہی، ظاہر اس کے اندر ایسی پھنس جاتی ہے یہاں تک کہ مر کے نکلتی ہے۔ یہ دنیا کے یہ شہد جسمانی سعادت کا ہو یا آرامی سعادت کا ہو یا دوامی سعادت کا ہو، اس شہد سے تمہیں چکھنا ہے، لیکن اس انداز سے کہ اس کے اندر غرق نہیں ہو جانا، اس جسمانی سعادت کے لیے ایسا غرق نہ ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے، جس سے یہ سنائی کی، جسے یہ خوبصورت آنکھیں دی، خوبصورت ہونٹ دیے، خوبصورت ہاتھ پیر دیے، جسم و جان خوبصورت بنا کے بھیجا، اس کے شکرانہ ہی نہیں ہے، بس اسی کے بناؤ شکار میں لگ گئے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ اور اسی آرامی سعادت کے سامان جو اللہ نے دیے، معقولات دے دیے، مشروبات دے دیے، مسکنات دے دیے، مزیات دے دیے، دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دی، اور آپ کی حالت کہ آپ اسے کھانے میں ایسے مست ہیں کھانا دینے والے کو بھول گئے، پینے میں ایسے مست ہیں پلانے والے کو بھول گئے، پہننے میں ایسے مست ہیں کہ پہنانے والے کو بھول گئے۔ تو مطلب یہ کہ ایسا نہیں خوب جانا ہے کہ تم نعمتوں کو تو یاد رکھو اور نعمتیں دینے والے کو بھول جاؤ۔ اسی کو تو قرآن نے قنوط کہا ہے، ان الانسان لربہ لقنوط، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی قنوط کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نعمت کو تو یاد رکھتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے، نعمت سے تو لطف اٹھاتا ہے لیکن نعمت دینے والے لطیف کو بھول جاتا ہے۔ نام تو عبد اللطیف ہے لیکن عبد اللطف بنا ہوا ہے، نام عبد اللطیف ہے کہ لطیف کا بندہ ہے، جب لطف اٹھاتا ہے کھانے پینے سے، سونے جاگنے سے، اس لطیف کو یاد نہیں کرتا۔ تبھی تو سنت یہی ہے، سونے سے پہلے بھی اس کو یاد کرو، اللہم بسمک اموت واحیا، کیونکہ نیند کا لطف لینا ہے، اس لطیف کو یاد کیا، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی مرتا ہوں، تیرے نام سے ہی جیتا ہوں، لطیف کو یاد کیا تاکہ وہ لطف اتارے۔ اب پرلطف نیند لے لی، اب 4 6 8 گھنٹے کے بعد اٹھا، بالکل نشاط، بالکل تازہ،
تو اٹھتے اس لطیف کو یاد کرو جسے یہ نعمت دی، فوراً کہہ دو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جب مارنے کے بعد زندہ کر دیا۔ ہم تو جو سو گئے ایسے جیسے مر گئے، کیونکہ یہ نیند وہ موت کی بہن ہے، تو گویا کہ موت کا شعبہ ایسے گویا کہ مر گئے، تو وہ اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بالکل اسی طریقے سے حقیقی موت جب ہم پہ طاری ہو جائے گی اس وقت بھی پھر دوبارہ اٹھ کے اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اب دیکھو قدم قدم پہ لطیف کو یاد کر رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے فوراً لطیف کو یاد کر لو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ تعالی، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس اس پہ اندر برکت عطا فرمائی، اسی برکت سے کھاتا ہوں۔ تو یہ کہہ کہ اس لطیف کو یاد کیا کہ کھانے کا لطف اٹھانے لگے ہیں، پینے کا لطف اٹھانے لگے ہیں، اس لطیف کو یاد کرو تو واقعی عبد اللطیف جو نام تم نے رکھا تھا اس نام بامسمہ ہو جاؤ کہ واقعی تم نے اپنا جب اس لطیف کا عبد بن کے دکھایا، اور جب کھا لیا لطف ملا، بعد میں کہہ دیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد دعا کے لیے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جسے ہم نے کھلایا ہے، جسے ہمیں پلایا ہے، جسے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور ایک روایت میں آتا وجعلنا مسلمین، جسے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو دیکھو لطیف کو قدم قدم پہ یاد کر رکھا ہے۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بتا دی کہ یہ جو دنیا کی سعادت ہے ان کو جب حاصل کرو تو اس بس لطیف کو یاد کرو، اس لیے کہ اس لطیف نے تو سامان سعادت تمہیں عطا کی ہے۔ وہ کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہ دے تو بسم اللہ کس پہ پڑھو گے؟ کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہ دے تو الحمدللہ کس پہ کرو گے؟ وہ پہننے کو تمہیں کپڑا نہ دے تو بسم اللہ کس پہ کرو گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعمتیں جو دنیا کی سعادت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے تمہیں عطا کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو قدم قدم پہ یاد رکھو گے تو اس نعمت کا حقیقی لطف تمہیں ملتا رہے گا۔ تو گویا کہ ان سعادتوں میں غرق نہیں ہونا، ہاں اپنا حصہ تمہیں اسی پیٹرن پہ حاصل کرنا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے۔ تمہیں کھانے کی پینے کے حصول کے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں، کیا جائز حدود اختیار کرنے، یہ نہیں کہ ظلم کے راستے سے تم مال کھینچو، ظلم کے راستے سے اپنے دسترخوان وسیع کرو، ظلم کے راستے سے اپنے لباس و شاہی گدے اور مکان محلات کھڑے کرو، نہیں، یہ نہیں، عدل کے راستے سے اور اللہ کے فضل کے راستے سے جو تمہیں ملتا چلا جاتا ہے اپنی کسب محنت کے آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور تمہاری محنت کے مطابق اللہ تمہیں اس سے زیادہ دیتا رہے گا۔ تو یہ سعادت دنیوی۔ اس کے بعد سعادت اخروی، سعادت اخروی سے مراد حیات جاودانی، جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نعمت اور راحتوں میں رہنا۔ گویا کہ یہ جو دنیا کی جو سعادت تھی، جسمانی سعادت، آرامی سعادت اور دوامی سعادت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں یہ ساری سعادتیں جنتوں میں تمہیں عطا کر دیں گے، جسم ایسا خوبصورت عطا کریں گے تم تصور نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیوں کروائی؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بتلانا تھا یہ وہ یوسف ہیں کہ جن پر اپنے انہیں یعنی اپنے برادران نے ظلم کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے وہ پستی سے بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں، ابھی آپ طائف کے سفر سے آئے ہیں، طائف کے اندر آپ پر پتھر پڑے ہیں، اس کے بعد ہی تو معراج ہوئی ہے۔ تو بتلانا یہ تھا یہ طائف کے پتھروں سے نہ گھبرائیں، یہ اپنے پر آئے جو آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، وقت آئے گا یوسف کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سر بلند کرے گا۔ جیسے یوسف کو ایسا سر بلند کیا کہ مصر کی شاہی عطا کر دی، اور مصر کے اندر وہی بھائی جنہوں نے حسد و بغض کیا تھا، وہی اپنا خون جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ پھر آپ پر بھی وقت آئے گا کہ جیسے یوسف نے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر مجھے کوئی اب گیلا نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہیں بھی اللہ وہ مقام دیں گے۔ فتح مکہ جب ہوگا آپ بھی یہی اعلان کریں گے، اور آپ نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ میں آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامتی، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس سے جو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا یہ تھے وہ یوسف۔ اور دوسرا نقطہ یہ بیان کہ اس لیے کروایا کہ آپ کو خوش کرنا مقصود ہے، تسلی دینا مقصود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت میں آپ کی امت کو جب جنت میں داخل کریں گے، ہر امتی کو حسن یوسف عطا کر کے داخل کریں گے۔ ایسا حسن یوسف ہر امتی کو ملے گا۔ تو یہ کہہ کے رسول کا دل خوش کر دیا،
دیکھو جسمانی سعادت، جسم کی خوبصورتی، حسن و جمال جو ہے، دیکھو وہ آخر میں جسمانی سعادت سے ملے گی کہ حسن یوسف ہر امتی کو عطا کیا جائے گا. اور آرامی سعادت، واہ واہ، جنتوں کی نعمتیں، معقولات ہیں، مشروبات ہیں، اور وہاں جب مزدوجات ہیں، کیا نعمتیں وہاں جنتوں کے اندر ہوں گی، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. آرام ہی آرام. اور ذکر خیر، ایسا ذکر خیر کہ ملائکہ کے اندر ذکر خیر ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جنتوں کے اندر بسا رہے گا. تو دنیا کی جتنی یہ سعادتیں تھیں وہ ساری کی ساری سعادتیں وہاں عطا کر دی گئیں. اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ ایک پورا انبیاء کے ذریعے سے ایک راستہ عطا کر دیا کہ اس دستور کے مطابق تم چلتے چلے جاؤ تو دنیا کے اندر بھی دنیاوی سعادت تمہیں مل جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی دائمی سعادتیں تمہارے نام کر دیں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی سعادتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہی ہیں، ایک مال اور دوسری اولاد. مال تو نعمتوں کے حصول کا سورس ہے. مال خود اٹ سیلف کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. اب ڈالر آپ کھا نہیں سکتے، ڈالر آپ پی نہیں سکتے، اس کو پیس کے آپ جو چٹنی بنا کے کوئی کسی کام کے نہیں. وہ ڈالر وہ ایک نوٹ ہے، اس نوٹ سے روٹی خرید سکتے ہیں جو آپ کا پیٹ بھرے گی، اس نوٹ سے آپ پانی خرید سکتے ہیں جس سے آپ کے پیاس بجھے گی، اس نوٹ سے آپ کپڑا خرید سکتے ہیں جسے آپ پہنیں گے. تو ڈالر یا پیسہ وہ اٹسل اپنے ذات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن آگے نعمتوں کے حاصل کرنے کا بہت بڑا سورس ہے. لیکن اولاد تو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کی جسم و جان کا ٹکڑا ہے. اس لیے اولادیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو انسان کو اسی وقت ہی تین چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. گویا کہ دنیا کی یہ سعادتیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت کی سعادتیں بھی تمہارے قابو میں رہیں تو فرمایا کہ بس تین حرفوں کی تفسیر ہے. سب سے پہلے تکبیر، سب سے آخر میں تحلیل، اور درمیان میں تعمیل. بس یہ تین لفظوں کا سفر ہے انسان کی دنیا کا، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا کہ تکبیر اس کے کان میں کی جاتی ہے. اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان سیدھے کان میں، الٹے کان میں اقامت کی جاتی ہے، اور اس کو نماز کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. بس اب اتنا ہی ٹائم ہے تیرے پاس، تیرے اینڈ ہونے پہ اتنا ہی ٹائم ہے کہ جب تکبیر اور جو ہے وہ اذان کے درمیان ہو جاتی ہے، تکبیر کے بعد امام اللہ اکبر اینی ٹائم کہہ سکتا ہے. بس اے بچے جی تو دنیا کے اندر آیا ہے، بس تیرے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ اینی ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، لہٰذا تو اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو جا. ظاہر وہ نماز کون سی؟ جنازے کی نماز ہوتی ہے. تو گویا کہ درمیان میں اتنا ہی فرق. تو گویا کہ اس کو بتا دیا، تکبیر کہی، تکبیر سے اس کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے دل میں ڈال دی کہ وہ معصوم بچہ کمزور ناتواں، وہ سوچتے ہیں اس طاقتور دنیا میں کیا کروں گا، اس بے ہنگم دنیا میں کیا کروں گا. فرمایا تم کرو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر پر ایمان رکھنا کہ سب سے بڑا کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. جب یہ کر لے گا تو پھر وہ شان مل جائے گی، لا مانع لما اعطیت، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی منع نہیں کر سکتا اگر وہ دینا چاہے، ولا موت لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر وہ منع کرنا چاہے. وہ اتنا بڑا ہے، کوئی اس کی اپروول اور انڈورسمنٹ کے بغیر ایک پتہ ہل نہیں سکتا ہے. لہذا تکبیر کہہ کہ ہم اس کا ایمان، اس کی کبریائی تیرے دل میں بٹھا رہے ہیں. تکبیر تو پہلے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت. ایک فقیر اثر گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جو ہے فجر کی اذان دیا کرتا ہوں چھوٹے بچے کے کان میں، فجر کی اذان. اور فقیر اثر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب ہیں، کراچی پاکستان کے بڑے محدث ہیں. ان کا یہ گویا کہ ان کا تفرد ہے، لیکن مجھے بہت پسند ہے کہ فجر ہی کی اذان جو ہے بچے کے کان میں، سیدھے کان میں دینی چاہیے. اور میں دیتا ہوں، میں فجر ہی کی اذان جو ہے بچے کے کان میں دیتا ہوں. اور وہ فرمایا کرتے تھے چونکہ فجر کی اذان کان میں نہیں دیتے نا بچوں کے آج کل ہم، تبھی آج فجر کی نماز میں بچے ڈنڈی مارتے ہیں. مسلمان فجر کی اذان میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہاں کو آنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن باقی نمازوں میں آ جاتے ہیں. لہٰذا فجر کی اذان دینی چاہیے. جب سے میں نے سنا تو فجر کی اذان میں دیتا ہوں، اور ماشاءاللہ یہی ذوق پیدا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا سبق آج اس بچے کو پڑھا دیا تو اس کے قلب و جان کے اندر بیٹھ گیا. اور وہ آپ اس بچے کا شعور ہمارے شعور سے زیادہ قوی ہوتا ہے، وہ لیتا ہے، بھلے بول نہیں سکتا لیکن اس کے سمجھنے کا اور لینے کا شعور ہم سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا شعور تو دنیا کے بخیروں کے بٹ چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے. ہمارے دماغ میں ہزاروں سوچیں ہیں، اس بچے کے دماغ میں کچھ بھی نہیں، اس کی بالکل صاف سلیٹ ہے.
اس کا شعور ہمارے شعور سے زیادہ قوی ہے۔ اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ پچھلے دنوں ہی اتوار کے دن میرے ہاں بھی دوسرے پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، جس کا نام میں نے صحاب احمد اخون رکھا ہے، صحاب احمد۔ اور صحاب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف کا نام تھا۔ صحاب نبی نے اپنے امامے کا نام صحاب رکھا ہوا تھا، اور یہ وہ امامہ تھا۔ تو غدیر خم کے موقع پر حضرت علی مرتضیٰ باب علم والقضاء کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ آپ نے اپنا وہی امامہ پہنایا تھا، اس کو صحاب۔ تو اس نیک فادی کے لیے صحاب کا معنی ہوتا بادل ابر رحمت، تو یہ بچہ بھی نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ابر رحمت بن کے آئے، تو اس کا نام صحاب احمد۔ تو اس کے کان میں بھی ہم نے جو فجر کی اذان، مکمل اذان بھی دی، پھر فجر کی اذان کے الفاظ بھی پورے اس کے کان کے اندر دہرائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اذان اور اقامت یہ بچے کے کان میں، تو گویا کہ تکبیر سے اس کی زندگی ابتدا ہوئی، اور تحلیل حدیث میں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کا آخری کلام جو ہے، مومن کا آخری کلام جو ہے وہ مرتے وقت جو ہے لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو آپ کا اینڈ تحلیل پر ہو، لا الہ الا اللہ پر آپ کی انتہا ابتدا تکبیر سے ہو رہی ہے، اور انتہا آپ کی تحلیل پر، کلمے پہ تحلیل پہ ہو گئی، تو آپ داخل جنت، جنت میں داخل ہو گئے۔ اور درمیان کی زندگی تعمیل پر گزرے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کے آئے اور ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے جو راستے بتلائے ہیں، ان راستوں کو حاصل کرنے میں جو احکام اور طریقہ بتایا ہے، جو سنت و شریعت بتائی، اس کی تعمیل کرتے چلے جائیں کہ نبی یہ فرماتے ہیں یہ ہم کر کے دکھائیں گے، نبی یہ فرماتے ہیں ہم یہ کر کے دکھائیں گے، نبی کی یہ سنت ہمیں یہ کرنا ہے، نبی شریعت کا حکم یہ دیا ہمیں پورا کرنا ہے۔ ساری زندگی تعمیل میں گزرے، گویا کہ تکبیر سے ابتدا کی، تحلیل پہ انتہا ہوئی، درمیان میں تعمیل ہی تعمیل ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تو آپ کو دنیا کی سعادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے، اور جنت تو آپ کو ملنی، آخرت کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی کی عبارت یہ تین لفظوں پر ہے، تکبیر سے اس کی ابتدا ہے، تحلیل پہ اس کی انتہا ہونی چاہیے، اور درمیان میں تعمیل۔ اب انسان خود سوچے گا نہیں میری عقل میں جو آتا ہے میں کروں گا، نہیں، عقل تمہیں اس لیے دی، عقل تعمیل ہی کے لیے دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے جو بے عقل اور دیوانہ تو تعمیل نہیں کرتا۔ اب پاگل کہ وہ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتا، اس کو کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑا ہوتا، اس کو چپ ہو جاؤ، نہیں چپ ہوتا۔ اس کا عقل نہیں ہے، تو عقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو فالو نہیں کر رہا، آپ کی بات کی تعمیل نہیں کر رہا۔ تو عقل جو ہے وہ شریعت گھڑنے کے لیے نہیں دی گئی آپ کو، دنیا کے جو ہے ضابطے بنانے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ دنیا کے ضابطے اپنانے کے لیے دی گئی ہے۔ جو بنا دیے اللہ رسول نے ضابطے زندگی کے، ان کو اپنانے کے لیے آپ کو عقل دی گئی ہے۔ کہ عقل کا مطلب عقل ہے، یہ عقل کو مانا روکنا، تو عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو اچھے برے کے وقت روکتی ہے، لہذا جب اس کو عقل مند کو کہا جائے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ نافرمانی سے رکتا ہے، کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نافرمانی سے رکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ عقل جو ہے یہ تو تعمیل کے لیے ہے، لہذا آپ یہ سوچیں نہیں جی میں عقل مند ہوں، میں جیسے کروں، مجھے کرنا ہے جو مجھے عقل میں آئے گا میں کروں گا، نہیں۔ اور آج کا ٹین ایج بچہ گھر میں اپنے بوڑھے باپ کو یہ کہتا ابا آپ نہیں جانتے، یو ڈونٹ نو، مجھے عقل ہے، میں آئی ایم اوور 18، میں 18 سال سے زیادہ ہو گیا ہوں، مجھے پتہ ہے what I have to do۔ نہیں بیٹا، تمہیں عقل دی ہے تعمیل کے لیے۔ یہ بوڑھا باپ، یہ بوڑھا دادا، یہ سفید جو بال کر کے بیٹھے، یہ دھوپ میں نہیں کیے، یہ تجربات کی بھٹی، یہ دنیا کی تجربات کی بھٹی میں اس نے کیے ہیں۔ یہ جو تمہیں اب کہہ رہے اس کی تعمیل کر لو۔ اب تمہاری عقل میں اگر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آئے بڑھاپے میں یہ بات سمجھ میں آئے، ابھی نہ آئے۔ کتنی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ماں باپ کی بچپن میں سمجھ میں نہیں آئی، آج امریکہ آگے ہمیں سمجھ میں آئی کہ یار ابا ٹھیک کہتے تھے یار۔ جب آگے اپنی اولادیں ہوئیں تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ یار ابا ٹھیک کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری زندگی تعمیل ہی تعمیل ہے، تعمیل کرتے چلے جاؤ گے، نتیجہ یہ کہ دنیا آخرت کے اندر کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر بچے کے حوالے سے دین اسلام مزید آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ ساتویں دن اس بچے کے سر کے بال مونڈ دو، بال صاف کر دو، بال کاٹ دو، اور اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کرو یا 2 بکریاں ذبح کرو، لڑکی ہے تو 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کرو اس کی طرف سے۔ یہ عقیقہ جس کو کہتے ہیں ہم، عقیقہ کو حکم دے دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس لفظ کے بجائے نسیکہ کا لفظ کہنا چاہیے،
نون سین کاف یا نون ہا، نسیکا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا ایک موقع پہ آپ نے فرمایا لا احب العقوق، مجھے یہ عقوق یعنی عقیقہ کا لفظ پسند نہیں ہے، کیونکہ عقا یعقوق ہے نا کاٹنا، تو عقیقے کو عقیقے اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس دن بال کاٹے جاتے ہیں بچے کے سر سے. لیکن یہ لفظ عقوق الوالدین میں یوز ہوتا ہے، ماں باپ کے نافرمان کو بھی عقوق الوالدین کہتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی. تو وہ کیونکہ وہاں ماں باپ کی نافرمانی کے معنی یعنی ماں باپ سے منقطع ہو گیا، کاٹ دیا رشتہ اس نے فرما برداری کا. تو نبی فرماتے ہیں مجھے لفظ نام پسند نہیں ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ اس کی جگہ اس کو لفظ کو نسیکا بولنا چاہیے. نسیکا، نسک سے نسیکا یا نسیکا بولیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس لفظ کی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے وہ اس کی بھی تطبیق ہو جائے. اور جن حدیثوں میں اجازت دی ہے تو اس حدیثوں کی وجہ سے اگر کسی استعمال کر بھی لیا تو مذائقہ کوئی نہیں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہو گیا. لیکن یہ کہ ایک اچھا لفظ استعمال کریں، کیونکہ نبی کا منشا یہی ہے. تو اس لیے میرا ذوق یہ ہے کہ اس کے لیے نسیکا کا لفظ استعمال کیا جائے، نسیکا یا نسیکا، کیونکہ نسک سے ہے، تو لہٰذا اس کو استعمال کرنا یہ زیادہ جو ہے پر لطف ہے، کیونکہ اس میں ساری احادیث کی تطبیق ہو جاتی ہے. تو خیر، تو عقیقہ کرایا جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس کے بال کاٹ دیے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی گئی، پھر اس کے سر کے اوپر زعفران کو مل دیا جائے. تو گویا کہ یہ سارے پروسیس جو اس بچے کے لیے کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے الا بلا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہو جاتا تو کہ الا بلا جو ہے اس کے سر پہ سوار رہتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں اور عقیقہ کر دیا جاتا ہے، جانور ذبح کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی ساری الا بلا سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں.